الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج روز جمعہ ہے اور ماہ رجب کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ بہت سی فضیلتیں اس ماہ رجب کی ہیں۔ آپ کو کیا بتائیں، ماہ رجب خود ایک فضیلت والا مہینہ، اس پر پہلا جمعہ۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جو پہلی شب جمعرات، ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ کو، جس کو لیلۃ الغرائب بھی کہا جاتا ہے، کل آپ نے انشاءاللہ عمل کیا ہوگا مغربین کے درمیان، کافی فضیلت گزری ہے گزشتہ شب کی۔ ایک تو جمعرات کا دن تھا، 5ویں محمد کی ولادت کی تاریخ تھی، اللہم صلی علی محمد اور پہلی جمعرات، نوچندی جمعرات بھی تھی، اور اس کے اعمال ہی اس کے فضیلت کے لیے کافی ہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ کل کی شب جو گزری تھی، اگر کسی نے اس میں اعمال انجام دیے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو آج جمعہ آئی ہے، ولادت اور شہادت کے بیچ کا ایک جمعہ ہے۔ کل آنے والی تاریخ شہادت کی ہے، گزشتہ تاریخ ولادت کی تھی۔ اس رجب میں کئی مناسبتیں ہیں۔ 5 تاریخ کو پھر ولادت نصیب ہوگی، پھر 10 تاریخ کو پھر ولادت ہوگی، 13 کو پھر ولادت ہوگی۔ بہت سی مناسبتیں ہیں۔ اور روایتوں میں ملتا ہے، خود مفاتیح الجنان میں لکھا گیا کہ ماہ رجب ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے برابر کوئی مہینہ نہیں ہے، جس کی عظمت کی برابری کوئی مہینہ نہیں کر سکتا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رجب شعبان اور رمضان کے سلسلے میں، رمضان امت کا مہینہ ہے، رجب میرا مہینہ ہے، رجب مولا کائنات کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ اسی طرح مولا کائنات نے بھی ارشاد فرمایا، رجب شہری، رجب میرا مہینہ ہے، شعبان شہر رسول اللہ، شعبان کا مہینہ رسول اللہ کا مہینہ ہے، وشہر رمضان شہر اللہ، اور رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور ماہ رجب کا دوسرا نام ماہ عصب کہا جاتا ہے۔ پیغمبر کے زبانی سے ادا کیا گیا جملہ، پیغمبر نے فرمایا کہ ماہ رجب ماہ عصب ہے۔ پوچھا گیا یہ ماہ عصب کیا ہے؟ فرمایا جس مہینے میں اللہ کی بے شمار نعمتیں نازل ہو جائیں اسے ماہ عصب کہا جاتا ہے۔ اب نہ جانے پیغمبر نے یہ کیوں کہا کہ بہت ساری برکتیں اس مہینے میں آ گئی، یا تو ہو سکتا ہے کہ ہماری اور آپ کی جو فکر ہے برکتوں والی وہی برکتیں مراد ہوں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ اس مہینے میں امام باقر آئے ہیں، اس مہینے میں محمد تقی آئے ہیں، اس مہینے میں علی نقی آئے ہیں، اس مہینے میں علی آئے ہیں۔ یہ بھی برکتیں ہیں اس مہینے کی۔ 2 محمد 2 علی کی ولادت اس مہینے میں ہے۔ ہو سکتا ہے پیغمبر اکرم نے اس لیے کہا ہو کہ یہ مہینہ ماہ عصب ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ جتنی نعمتیں اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں، اتنی نعمتیں اور رحمتیں کسی اور مہینے میں نازل نہیں ہوتی۔ اور رجب کے مہینے میں روزہ رکھا جاتا ہے، رجب شعبان رمضان۔ کچھ مومنین ایسے ہوتے ہیں رجب شعبان رمضان 3 مہینے روزے ملا دیتے ہیں، رجب کے ساتھ ساتھ شعبان کے ساتھ ساتھ رمضان، تینوں مہینہ روزہ رکھا جاتا ہے۔ روایت کے جملے، اگر کوئی شخص ماہ رجب 1 روزہ رکھے گا،
کسی بھی دن ایک روزہ اگر ماہ رجب کے دن رکھے اس کے 3 فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ اس کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نصیب ہوگی۔ دوسرا فائدہ غضب الہی سے وہ بچے گا۔ تیسرا فائدہ یہ کہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ ایک روزہ رکھنے کا یہ فائدہ ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، کسی سے رسول اللہ نے پوچھا کہ کیا تو نے ماہ رجب میں کوئی روزہ رکھا؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے کوئی روزہ نہیں رکھا۔ آخر ایام چل رہے تھے تو پیغمبر نے فرمایا آخر ایام چل رہے ہیں، ان مہینوں میں روزہ رکھ لے۔ پوچھا اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہا کہ اگر تو ایک روزہ رکھے گا تو تیری بخشش ہو جائے گی۔ ماہ رجب کی کیا فضیلتیں بیان کی جائیں؟ علیکم السلام۔ ماہ رجب خود مولا کائنات کا جملہ کہ ماہ رجب میرا مہینہ ہے، اس مہینے کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ اور اس مہینے میں پہلا محمد آیا پہلی رجب کو، اس مہینے میں 2 محمد 2 علی کی ولادت ہوئی۔ پہلا محمد پہلی رجب کو آیا اور اس کے بھی بے شمار فضائل ہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی جابر انصاری سے فرماتے ہیں کہ اے جابر، تم کو اللہ تعالیٰ طولانی عمر عطا کرے گا اور اتنی عمر عطا کرے گا کہ تم میرے اس فرزند سے ملو گے جو میرا ہم نام ہوگا اور وہ میرا 5واں جانشین ہوگا، اور جب تم اس سے ملاقات کرنا تو میرا سلام اس 5ویں جانشین کو پہنچانا، جس کی ولادت کل گزری ہے، اس کی خدمت میں پیغمبر اکرم نے سلام پہنچایا ہے۔ اور جب یہ جناب جابر انتظار کرنے لگے، کافی کبیر سن ہو گئے، کافی ضعیف ہو گئے، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، لیکن انتظار رہا کہ وہ کب 5واں جانشین آئے گا، کب میری ملاقات ہوگی، کب میں سلام پہنچاؤں گا۔ جب چوتھے امام کے یہاں 5ویں امام کی ولادت ہوئی، امام کچھ سن بڑے ہوئے تو جناب جابر چوتھے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو 5ویں امام کی زیارت کی، دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو شبیہ پیغمبر ہے، کچھ قدم آگے چلایا، کچھ قدم پیچھے ہٹایا، پھر اب گلے سے لگا کر چہرے کا بوسہ دیا، کہا کہ تو واقعی پیغمبر کا شبیہ ہے۔ اور جب یہ کہا کہ تو واقعی پیغمبر کا شبیہ ہے تو یہ رسول اکرم کا وہ پیغام یاد آیا کہ رسول نے سلام پہنچایا تھا، کہا اے محمد، آپ کو پیغمبر اکرم نے سلام پہنچایا ہے۔ پھر جناب محمد باقر علیہ السلام نے جواب بھی دیا، علیکہ و علیہ السلام، اے جابر آپ پر بھی سلام ہو اور میرے جد رسول پر بھی سلام ہو، جس کے لیے پیغمبر اکرم سلام بھیجائے۔ آپ دیکھیں جناب محمد باقر کا شجرہ ہی اتنا نورانی ہے۔ امام محمد باقر کے والد کا نام چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، جو فرزند امام حسین علیہ السلام کے۔ امام حسین علیہ السلام کون؟ جو فرزند امیر المومنین کے۔ ان کا شجرہ مل رہا ہے کہاں سے؟ امیر المومنین تک۔ ان کی والدہ کا شجرہ دیکھیے، ان کی والدہ کا نام ہے فاطمہ، فاطمہ کے والد کا نام ہے حسن، جو کہ بیٹے ہیں امیر المومنین کے۔ یہ ایک ایسی واحد فرد امامت کی جس کا دونوں طرف سے علوی رشتہ ہے، باپ بھی علوی ہے، ماں بھی علوی ہے۔ باپ مولا کائنات کا پوتا اور ماں مولا کائنات کی پوتی، دونوں طرف سے علوی رشتہ ہے، دونوں طرف سے فاطمی رشتہ ہے۔ ایک ایسا واحد گھر محمد باقر علیہ السلام کو یہ شرف ہوا، باپ کی طرف سے بھی علوی ہیں تو ماں کی طرف سے بھی علوی۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام دیکھیں، امام کی معرفت اور ہوتی ہے، امام کو جاننا اور ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ امام کے والد کا نام یہ ہے، امام کی والدہ کا نام یہ ہے، فلاں تاریخ کو پیدا ہوئی، یہ جاننا ہوا، بائیو ڈاٹا۔
امام کی معرفت اور ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ جناب ابو بصیر کے ساتھ ہمارے 5ویں امام تشریف فرما تھے۔ جناب ابو بصیر سے امام نے کہا فلاں شخص مسجد میں داخل ہو رہا ہے، اس سے پوچھو کہ محمد باقر کہاں ہے۔ اپنے آپ سے پوچھوایا کہ پوچھو کہ محمد باقر کہاں ہے۔ جناب ابو بصیر پوچھے، اس کے پاس گئے، ساتھ میں امام ہے، ابو بصیر اس کے پاس گئے، کہا کہ آپ نے کہیں محمد باقر کو دیکھا ہے، فرزند رسول کو دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا، جبکہ بغل ہی میں امام کھڑے ہیں۔ دوسرا شخص آیا، اس سے پوچھا کیا تو نے فرزند رسول محمد باقر کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ تیسرا شخص آیا، اس نے بھی کہا کہ میں نے نہیں دیکھا۔ تینوں کوئی نہ بتا سکا، جبکہ بغل میں امام کھڑے ہیں۔ پھر ایک نابینا شخص آیا جس کا نام ابو ہارون تھا۔ ابو ہارون سے پوچھا کیا تو نے امام باقر فرزند رسول کو دیکھا ہے؟ کہا کہ تمہارے بازو میں کھڑے اور تم مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ کہا کہ تو نے کیسے پہچان لیا؟ کہا کہ امام کا نور ہی اتنا چمک رہا ہے تو نابینا شخص کیوں نہ پہچان لے۔ یعنی خالی امام کا جاننا، امام کو جاننا نہیں ہوتا، امام کی معرفت ہوتی ہے۔ نابینا شخص بھی امام کو دریافت کر لیتا ہے۔ اگر بینا شخص ہوگا، معرفت امام نہ ہوگی، امام سامنے ہوں گے، نہیں پہچان پائے گا۔ معرفت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا شکم حرام غذا سے پاک ہو۔ سب سے پہلی شرط ہے کہ آپ کا شکم حرام غذا سے پاک ہو۔ آپ چوتھے امام کی دعا میں پڑھتے ہیں کہ ہمارے شکم کو حرام غذا سے اور شبہات والے غذاؤں سے پاک رکھ، وطاہر بطوننا من الحرام وشبہا۔ ہمارا پیٹ، ہمارا شکم حرام غذا سے بھی پاک رہے اور شبہات غذا سے بھی پاک رہے۔ حرام غذا آپ لوگ واقف ہیں، کسی کافر کے ہاتھ کا کھا لینا وہ حرام غذا ہے، کسی کا چھین کے کھا لینا، غصب کر کے کھا لینا، یہ حرام غذا ہے۔ لیکن شبہات غذا کیا ہوتے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ سامنے والا ہندو ہے، مسلمان ہے، کیا ہے، کافر ہے، پتہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کہیں گے شوق ہو رہا ہے، خوشبو زبردست آ رہی ہے، رہا نہیں جا رہا ہے، کھا ہی لیتے ہیں، اتفاق سے وہ نکلا کافر، آپ کو پتہ نہیں تھا۔ یہ ہو گئی شبہات والی غذا۔ چاہے زہر آپ جان کر کھائیں، چاہے آپ زہر نہ جانے کھائیں، زہر اپنا اثر دکھاتا ہے، آپ کی جان لے گا یا تو آپ کے وبال جان بن جائے گا۔ اسی طرح آپ کافر کے ہاتھ کا جان کر کھائیں یا بنا جانے کھائیں، آپ کے کردار پر اس کا اثر ہوگا۔ آپ کے کردار پر اس کا اثر ہونا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا کام کرے گی، کافر ہے، نجیس ہے، نجیس ہے، آپ نے کھایا، اسی لیے کہتے ہیں دعا میں آیا وطاہر بطوننا، ہمارے شکموں کو پاک رکھ من الحرام والشبہا، حرام غذاؤں سے بھی پاک رہے، شبہات والے غذاؤں سے بھی ہمارے شکم پاک رہے۔ اور ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کو 2 چیزیں نہیں کرنی چاہیے، ایک سستی اور ایک بے قراری۔ سستی سے کبھی کام نہ لیں اور بے قراری سے بھی کبھی کام نہ لیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر سستی سے کام کرے گا تو کئی لوگوں کے حق کو چھوڑ دے گا، اور اگر بے قراری سے کام کرے گا تو حق پہ رہنے کے باوجود تجاوز کر جائے گا۔ جیسے سستی سے کام کرنا مطلب شوہر ہے، اگر سستی سے کام لے گا تو اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کر پائے گا، اپنی زوجہ کا حق ادا نہیں کر پائے گا۔ امام نے کہا کہ نہیں، سستی سے کام نہیں کرنا ہے۔ بے قراری ہے، نماز کے لیے آئے ہیں لیکن بے قرار ہے، جلدی میں بھاگ جائیں گے، حق ہی ادا نہ ہو پایا، حق کے لیے آئے تھے، حق نہیں ادا کر پائے۔ تو امام نے فرمایا نہ سستی سے کام ہو نہ بے قراری سے کام ہو، ہم کو اختیار کرنا ہے درمیانی راستہ، ہر قدم پر ہم کو درمیانی راستہ اختیار کرنا ہے، کبھی کسی چیز میں آگے نہیں بڑھ جانا ہے، کبھی کسی چیز میں پیچھے نہیں رہ جانا ہے۔ علم کو چھوڑ کے، علم کو ہمیشہ آگے اول درجے پہ رہنا ہے، علم چھوڑ کے جو ہمارے دنیاوی امور ہوتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ ایک لقمہ ہمارے کئی لقموں کو چھڑوا دیتا ہے، اسی طرح آپ کا ایک قدم آپ کے کئی قدموں کو روک سکتا ہے۔ لہذا ہمارا
فریضہ یہ ہے کہ ہم نہ کچھ زیادہ آگے بڑھ جائیں نہ ہی پیچھے رہ جائیں. ہم غدیر کے ماننے والے ہیں، نہ آگے رہتے نہ پیچھے رہتے. مولا کائنات کے جس نے اعمال خالی دیکھا ہے کہ مولا کائنات صرف نمازی پڑھتے ہیں، گریا کرتے رہتے ہیں، رات و دن نماز، رات عبادتوں میں گزر جاتی، ہزاروں رکعت نماز پڑھتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. جو ایسا تصور کرتا ہے کہ مولا کائنات صرف عبادتوں میں گزر گئے، ایسا شخص مقصر ہو جاتا ہے. اور جو صرف یہ دیکھتا ہے کہ مولا کائنات نے جنگیں کی ہیں، خیبر کا در اکھاڑا ہے، 2 ٹکڑے کر دی ہے، فلاں جنگ کی فتح کر دی، اکیلے جتا دیا، اکیلے اتنے مار دیا، جو یہ دیکھتا ہے، جو اتنا سب کچھ اکیلے کر رہے ہیں، وہ آگے چل کے غالی بن جاتا ہے، غلو کرنے لگتا ہے، نصیری بن جاتا ہے. تو ہم کو نہ صرف عبادتوں پہ نظر رکھنی ہے نہ جنگوں پہ نظر رکھنی ہے، ہم کو دونوں پہ نظر رکھنی ہے. امام جہاں پہ عبادتیں کر رہے ہیں وہاں پہ جنگ بھی لڑ رہے ہیں، جہاں جنگ کر رہے ہیں وہاں عبادتیں بھی ہیں. نہ ہم کو مقصر رہنا عبادتوں کو دیکھ کر، نہ ہم کو نصیری بننا ہے علی کے کمالات کو دیکھ کر. ہم کو درمیانی راستہ اختیار کرنا ہے. ہم عبادت بھی کریں گے علی کی طرح، نماز پڑھنے جیسا علی نماز پڑھتے ہیں ہم بھی نماز پڑھیں گے. نماز علی راتوں کو نماز پڑھتے تھے، ہم بھی کوشش کریں گے راتوں کو نماز پڑھے. علی دن میں روزہ رکھتے تھے، ہم بھی کوشش کریں گے ہم بھی دن میں روزہ رکھیں. علی جس طرح کاروبار کرتے تھے یہودی کے یہاں سے، عیسائی کے یہاں سے، ہم بھی کاروبار کریں گے. کاروبار میں شرمانا نہیں ہے. روایتوں کے جملے ہیں، جو شخص کاروبار کے لیے پیسہ کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے وہ جہاد کرتا ہے. کمانا جہاد کے برابر ہے. لوگ تصور کرتے ہیں کہ ہم نے کمانا، مہینے میں 20,000 روپے کما رہے ہیں، بچے کی فیس بھی ادا ہو جا رہی ہے، بیوی کا خرچہ بھی نکل جا رہا ہے، گھر کا لائٹ کا بل آ جا رہا ہے، گھر کا کرایہ نکل جا رہا ہے، 20,000 میں سب کچھ ہو جا رہا ہے، تو ہمارے لیے وہ کافی ہے. نہیں. کسی نے آ کے پوچھا امام سے، میں زیادہ کمانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس دولت زیادہ ہو، تو کیا یہ میری دنیا طلبی ہے؟ کیا میں دنیا دار ہو گیا؟ امام نے کہا نہیں، تو دنیا دار نہیں ہے. پوچھا کیوں مولا؟ کہا کہ تو چونکہ کما کس لیے رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں کما رہا ہوں چاہے کہ میرے اولاد کی تعلیم اچھی ہو جائے، میرے اولاد کے یہاں آگے چل کے کاروبار اچھا ہو جائے، میرے یہاں وسعت، گھر وسعت. روایتوں کے جملے ہیں، جب بھی آپ اپنا گھر خریدیں تو بڑا گھر خریدیں، گھر وسعت والا ہونا چاہیے. تو کہا کہ یہ سب دینداری نہیں ہے، یہ سب دنیا داری نہیں ہے. تیرا کمانا دنیا کے لیے نہیں ہے، چونکہ تو تعلیم کے لیے کما رہا ہے لہذا یہ دینداری میں شمار ہوگا. تو کما رہا ہے تاکہ تیری بیوی اور تیرے بچے کا حق ادا ہو سکے، تو یہ تیری دنیا داری نہیں ہے، تیری دینداری ہے. صرف یعنی کمانا، پیسے چھوٹا کمانا، یہ دنیا، یہ نہیں کہ ہم تقوی میں آ گئے ایک دم زہد میں آ کے 20,000 پر قناعت کر رہے ہیں، ضروری نہیں ہے. امام نے کہا کہ آپ کماؤ، آپ آگے بڑھو تاکہ آپ کے بچوں کی تعلیم اچھی ہو سکے اور آپ دیگر امور میں بھی آپ اپنا ہاتھ بٹا سکے. خالی یہ نہیں کہ بچوں کی تعلیم ہو گئی تو ہمارا 20,000 روپے میں ہو جا رہا کام بس. امام کہہ رہے ہیں جتنا ہو سکے اتنا کمائیے، جتنا ہو سکے اتنا آگے بڑھیے. آیت اللہ عظمیٰ سید علی الحسینی سیستانی نے فرمایا تھا، اپنے نوجوانوں کو نصیحت کی تھی. اس میں کہا کہ میں چاہتا ہوں، میری وصیت ہے، میری نصیحت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی بھی شہر میں اگر کوئی ڈاکٹر کہا جائے جو سب سے بڑا ہو تو وہ ہمارا شیعہ ہو. اگر کوئی کہے کہ اسپیشلسٹ آپریشن میں جو بھی بڑا ہو ڈاکٹر وہ ہمارا شیعہ ہو. آنکھوں کا ڈاکٹر ہے تو وہ ہمارا سب سے بڑا شیعہ ہونا چاہیے. کڈنی کا ڈاکٹر ہے وہ ہمارا سب سے بڑا شیعہ ہونا چاہیے. وکیل بن رہا ہے تو ہمارا سب سے بڑا شیعہ ہونا چاہیے. انجینئر بن رہا ہے تو ہمارا سب سے بڑی پوسٹ پہ ہمارا شیعہ ہونا چاہیے. تعلیم میں آگے بڑھنا ہے. رسول اکرم کے اوپر جو سب سے پہلی آیت آئی تھی یہی تھی تعلیم کے سلسلے میں، کہ اللہ نے سب سے پہلے رسول اکرم سے کہا پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق. سب سے پہلا جو جملہ آیا تھا، سب سے پہلا ورڈ آیا تھا اقرا کا، پڑھائی کا آیا تھا. لہذا ہمارا آپ کا فریضہ ہے. رسول اکرم نے ارشاد بھی فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ.
علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر بھی واجب ہے. یہ نہیں خالی جینٹ سے ریلیٹڈ ہے، عورتوں کے لیے بھی تعلیم ضروری ہے. پیغمبر اکرم نے فرمایا علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر تعلیم فرض ہے. فرض الگ ہوتا ہے، واجب الگ ہوتا ہے. واجب بلوغ ہونے کے بعد ادا ہوتا ہے، فرض آپ کے بچپن ہی سے شروع ہوتا ہے. لہٰذا مسلمان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، تعلیم میں آگے رہنا ہے. اور کل جس کی ولادت گزری وہ باقر العلوم ہے. 13 رجب کو جو آئے گا وہ باب العلم ہے. تو ہم اس کے ماننے والے، اتنی بڑی بڑی شخصیتوں کے ماننے والے ہیں، ہم جاہل کیسے رہ سکتے ہیں؟ لہٰذا تعلیم میں آگے بڑھیں، کمائی میں آگے بڑھیں. کمانے میں کوئی یہ قباحت نہیں کہ ہم زیادہ پیسہ کما لیں گے تو لوگ ہم کو دنیا دار سمجھ بیٹھے. یہ ان کی فکر ہے. آپ کی فکر جو ہے وہ آپ اپنے پاس رکھیے. لوگ برا کہتے ہیں تو برا کہنے دیں. مولا کائنات نے کبھی دنیا کی ملامت کرنے والوں کی ملامت کی فکر نہیں کی. لا تأخذہ فی اللہ لومۃ لائم. اللہ کے سلسلے میں جو کام کرتے تھے علی کرتے گئے. دنیا داروں کی، دنیا والوں کی ملامت کی فکر نہیں کی. دنیا کہہ رہی ہے کہ مولا کائنات کو تلوار اٹھا لینی چاہیے تھی جب در جلایا جا رہا تھا. مولا کائنات نے اللہ کے خاطر تلوار رکھا ہے تو رکھا ہے، چاہے دنیا والے جو کہے. تو ہم کو دنیا والوں کی فکر نہیں. ہم کو ہمارا امام ہم سے جو کہہ رہا ہے ہم وہ کریں گے. ہم سے امام نے کہا کہ تعلیم میں آگے بڑھو، علم میں آگے بڑھو، ہم بڑھیں گے. لہذا اس رجب میں دو ایک باقر العلم آیا، ایک باب العلم آیا ہے. جس نے مدارس کی بنیاد ڈالی ہے باقر العلم، جس نے دین و شریعت کو پھیلایا ہے. روایتوں میں ملتا ہے جتنی احادیث چھٹے امام اور 5ویں امام سے وارد ہوئے ہیں اتنی احادیث کسی امام سے وارد نہیں ہوئی، کیونکہ ان کو ایسا موقع بھی ملا ہے. انہوں نے کیسے کیسے شاگرد اپنے بنائے ہیں. جگہ جگہ اپنے شاگرد بھیجتے تھے اپنے نائب بنا کر کے، جاؤ فلاں جگہ پہ جا کر احکام شریعت بتاؤ. لہذا ہمارا آپ کا فریضہ ہے، ہر مسلمان، صرف رسول اکرم نے مومن نہیں کہا، ہر مسلمان جو رسول کو مانتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، اس کا فریضہ ہے کہ علم حاصل کریں. بچپن سے من المہد الی اللحد، ماں کی آغوش سے لے کے قبر تک جانے تک آپ علم حاصل کریں. وقت نہیں ہے ورنہ ایک اور واقعہ سنا تھا، بس ایک چھوٹا سا خلاصہ اس واقعے کا سن لیجئے. ایک عالم دین بستر مرگ پر ہیں، ایک مسئلہ مباحثہ چل رہا تھا، ان سے چھوٹ گیا. ان کے دوست آئے ان کی اعادت کے لیے، تو کہا تم نے جو مسئلہ آدھا بتایا تھا اس کو مکمل کر دو. کہا تم بیمار ہو؟ کہا میں نہیں چاہتا کہ میں آدھی جانکاری لے کے مروں. لہذا مہد سے لے کے لحد تک کے علم حاصل کرنا ہے. بارگاہ خداوندی میں دعا ہے بارہا باقر العلوم کے صدقے میں، باب العلم کے صدقے میں ہم سب کو عالم با عمل بننے کی توفیق علامت فرمائے. اور جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو بالخصوص ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو آقا کے غلاموں میں شمار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان